بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل EOBI پینشن نیوز اپڈیٹ. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے EOBI پینشنرز متوجہ ہوں EOBI پینشن میں اضافے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ. ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں. تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب. EOBI پینشن میں اضافے کے حوالے سے کیا تازہ ترین صورتحال ہے، تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پینشن میں اضافے کے حوالے سے کیس عدالت عالیہ اسلام آباد میں زیر سماعت تھا، جس کی تاریخ پیشگی 8/2/2023 مقرر تھی. پینشن میں اضافے کے حوالے سے عدالت نے کیا کہا، اس حوالے سے EOBI نے عدالت کو کیا جواب دیا، اور اس کے بعد ایک وفد نے وفاقی وزیر جناب ساجد حسین طوری صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، اور اس ہونے والی ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں، تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مزدوروں کے وفد نے سیکرٹری اوورسیز پاکستانی جناب ذوالفقار علی حیدر صاحب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چودھری محمد اشرف اور ان کے ساتھیوں عبدالرحمان صاحب اور کشکول خان خٹک صاحب نے ایک پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، جس میں انہوں نے EOBI کے نوٹیفیکیشن 285، 286 اور 287 کو چیلنج کیا ہوا ہے. چونکہ منسٹر صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بدھ اور جمعرات کے دن ملاقاتی آئیں گے اور ان سے ملاقات ہوگی. EOBI پینشنرز کا جو وفد تھا یہ منسٹر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے، اور انہوں نے جو ٹائم دیا ہوا تھا 10:30 سے لے کر 3 بجے تک کا ٹائم تھا، اور وہ موجود نہیں تھے، تو انہوں نے کوشش کرنے کے باوجود ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور اس کے بعد پھر EOBI پینشنرز کا یہ وفد سیکرٹری صاحب کے پاس پہنچ گئے اور سیکرٹری صاحب سے ملاقات کی کوشش کی. پہلے تو عملے نے ٹال مٹول سے کام لیا اور ٹائم نہیں دے رہے تھے، بڑی مشکل سے، یہاں تک کہ EOBI پینشنرز کے وفد نے کہا کہ ہمیں پولیس کے ذریعے جیل بھجوا دیں یا پھر ہماری ملاقات کروا دیں. 4 گھنٹے کی محنت کے بعد سیکرٹری صاحب سے ملاقات ممکن ہو سکی، اور پھر انہوں نے سارے مسئلہ جو تھا ان کو بتایا، اور اس ڈیلیگیشن میں پھر ایک کو اندر بھیجا گیا. عبدالرحمان صاحب جن کا نام ہے، انہوں نے پھر ملاقات کی اور انہوں نے اپنے مسائل کو بیان کیا. اس پر سیکرٹری صاحب نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ ایکچوریل ویلیویشن کا پروسیس ہو رہا ہے، جو ہی یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد EOBI کی پینشن میں اضافہ کر دیا جائے گا. اعلان کے باوجود منسٹر صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں بحث ہوئی، اور وہاں پر ایک ایک پوائنٹ کو کلیئر کر کے EOBI کے وکیل خود چودھری محمد اشرف صاحب بحث کرتے رہے، اور عبدالرحمان صاحب نے بھی عدالت کو اسسٹ کیا. اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جوابات EOBI دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، میچنگ گرانٹ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. جج صاحب نے EOBI کے وکیل سے پوچھا کہ آپ نے میچنگ گرانٹ کیوں بند کی ہوئی ہے جبکہ قانون کے اندر موجود ہے، اس کا جواب داخل کریں. اور اس پر میچنگ گرانٹ انہوں نے بند کر دی ہوئی ہے، یہ تو دے ہی کچھ نہیں رہے. پیسہ ہمارا ہے، حق ہمارا ہے. عدالت نے کہا کہ اگر قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو یہ میچنگ گرانٹ آپ کو دینی پڑے گی. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے میچنگ گرانٹ کو ہی بند کیا ہوا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پینشن جو ہے EOBI کی وہ بڑھائی جائے، تو انہوں نے کہا جواب دے کر کہ ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں، اور ساتھ ہی عدالت کو یہ بھی بتایا کہ جب
بورڈ آف ٹرسٹیز کی گورننگ باڈی کا اجلاس ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب پینشن میں اضافے کی بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پینشن فنڈ ہی نہیں ہے، اگلے ایجنڈے میں اسکیل ریوائز کر دیے گئے، اس سے اگلے ایجنڈے میں میڈیکل فیسلٹی دے دی گئی، اور اس کے بعد پھر عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو گورننگ باڈی ہے اس میں کوئی پینشن کا نمائندہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور اس لیے وہاں پر بات چیت پراپرلی نہیں ہوئی ہے۔ نمائندہ اگر وہاں پر بھیجا جائے تو ان کو کلیم دیا جائے کہ ای او بی آئی کے پینشنرز کے نمائندہ گان جو ہیں شامل کیے جائیں تو پھر شاید کوئی بہتری آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نیا مسئلہ ہے، یہ تو پورے ملک میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پورے ملک میں ایسے ہی چل رہا ہے تو بہرحال یہ زیادتی کی بات ہے۔ ای او بی آئی نے کل بھی جواب داخل نہیں کیے، لیکن وہاں پر کافی بحث ہوئی اور اس ایشو پر، اور عدالت نے کافی برہمی کا بھی اظہار کیا، اور عدالت کو پھر بتایا گیا کہ ای او بی آئی کا آڈٹ نہیں ہو رہا۔ آڈٹ ایک دفعہ ہوا تھا اور آڈٹ رپورٹ میں آڈٹ آبجیکشن پیرا جو ہے وہ لگائے گئے، جن لوگوں پر آبجیکشن پیرے لگے ہیں وہی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کے بعد معزز عدالت نے تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ای او بی آئی کے وکلاء کی استدعا پر انہوں نے نیکسٹ ٹائم جواب کے لیے پیشگی لگا دی ہے۔ اور میچنگ گرانٹ کیوں بند کر دی گئی ہے، یہ سوال بھی وہاں پر اٹھتا رہا، اور اس کا جواب بھی عدالت نے ان سے مانگا کہ اگر میچنگ گرانٹ بنتی ہے تو وہ ان کو دی جائے گی، قانون کہتا ہے تو وہ دینی پڑے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے 23 مارچ 2023 کی تاریخ پیشگی کے لیے لگا دی ہے، اور اب کیس کی سماعت 23 مارچ 2023 کو محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں ہوگی۔ تو یہ تھی ای او بی آئی پینشن میں اضافے کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ ہم اپنے چینل کی طرف سے ای او بی آئی کی چیئرپرسن مس ناہید شاہ درانی صاحبہ اور وفاقی وزیر جناب ساجد حسین طوری صاحب سے عاجزانہ اپیل کرتے ہیں کہ ای او بی آئی کے بزرگوں کی پینشن میں جلد از جلد اضافہ کروایا جائے، اور اس حوالے سے جتنے بھی اقدامات کروانے ہیں ان کو ہنگامی بنیادوں پر کمپلیٹ کروا لیا جائے تاکہ بزرگوں کی پینشن میں اضافہ ہو سکے۔ 3 سال ہو گئے ہیں ای او بی آئی کے بزرگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کی پینشن میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، جبکہ باقی پینشنرز اور سرکاری ملازمین کو ہر سال اضافہ دیا جاتا ہے، لیکن ای او بی آئی کے بزرگوں کو آخر کیا قصور ہے کہ ان کو 8,500 روپے پر رکھا ہوا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کی جو مسائل ہیں ان پر غور کریں، اور مہنگائی کو دیکھیں کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ای او بی آئی کے پینشنرز کی پینشن جو ہے وہ 8,500 روپے پر رکی ہوئی ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ بزرگ کہاں جائیں گے؟ ان کے مسائل کو آپ نے ہی حل کرنا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے مسائل کو فوری طور پر حل کروائیں، ان کی پینشن میں اضافہ کریں تاکہ ان کی مشکلات کچھ کم ہو سکیں، اور ای او بی آئی کے بزرگوں کی پینشن میں 25,000 روپے کا اضافہ کیا جائے۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔